بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ چند دن پہلے ایک تحریر دیکھی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ فقط عورت ساری زندگی قربانی دیتی ہے اور مرد حاکم بن کر عیاشی کرتا ہے۔ میں نے اپنی ایک قاریہ سے پوچھا تو اس نے مرد کی چند قربانیوں کی مثال دی۔ پتہ ہے ایک مرد کی قربانی کیا ہے؟ چلو میں آپ کو اپنے شوہر کی قربانی بتاتی ہوں۔ میں شائستہ قیصر ہوں۔ میرے شوہر کا نام قیصر جاوید ہے۔ وہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہے۔ رشتے میں میرے ماموں زاد ہے۔ میری تعلیم صرف BA ہے۔ میں شکل و صورت کے لحاظ سے بھی واجبی سی ہوں، اور پھر سب سے بڑی بات، میرا ماضی بھی داغدار ہے۔ مجھے دوران تعلیم ہی اپنے محلے کے ایک لوفر لڑکے شارق جمال سے محبت ہو گئی تھی۔ یہ محبت بات چیت اور دیکھنے دکھانے سے بڑھ کر ملاقات تک جا پہنچی تھی، اور مجھے شارق سے ملاقات کرتے ہوئے ہمارے محلے کے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تھا۔ یوں یہ بات سارے محلے میں پھیل گئی۔ جب بات گاؤں میں نہ سما سکی تو میرے گھر کی 4 دیواری میں آ گئی۔ میرے گھر والوں نے میری شادی کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے میری پسند اور پہلی محبت شارق جمال کے گھر والوں کو رشتہ دیکھنے کے لیے پیغام بھجوایا گیا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ یوں وہ محبت جس کے نام پر میں نے عزت لٹا دی، آج میرے اسی محبوب نے اس محبت پر لعنت بھیج دی۔ اس کے بعد جو بھی آتا مجھے دیکھ کر پسند کرتا، مگر جب اسے میرے اور شارق کے ماضی میں رہے تعلق کا پتہ چلتا، اسی وقت انکار سامنے آ جاتا۔ یوں تقریباً 1.5 سال میرا ماضی میرے رشتے میں رکاوٹ بنا رہا۔ جب میری ماں کو کوئی صورت نظر نہ آئی اور میری ڈھلتی عمر انہیں پریشان کرنے لگی تو انہوں نے اسی وقت اپنے بھائی سرفراز یعنی میرے ماموں کو پیغام بھجوایا کہ آ کر قیصر جاوید کے لیے شائستہ کا ہاتھ مانگے۔ میرے ماموں جو میرے ماضی سے واقف تھے، انہوں نے سوال کی بھی جرات نہ کی اور اپنی بڑی بہن کے حکم کی تعمیل میں چپ چاپ آ کر قیصر کے لیے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ لوگوں نے لاکھ باتیں کی، مگر میرے ماموں نے اپنی بہن کی بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کی خوشیوں کو قربان کر دیا اور دھوم دھام سے مجھے بیاہ کر لے گئے۔ دوسری طرف قیصر جاوید جو پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھا، اپنی جس کلاس فیلو سے عشق کرتا تھا، جس نے دن رات ایک کر کے یہ مقام حاصل کیا تھا تاکہ وہ اپنی محبت کو اپنے اور اس کے گھر والوں کی مرضی سے پا سکے، اس قیصر نے اپنے والد صاحب کے ایک حکم پر مجھ سے شادی کر لی اور اپنی محبت، اپنے پیشے سے منسلک بیوی کی خواہش، اپنے مستقبل کے ارادے اور باقی سب کچھ قربان کر دیا۔ قیصر جاوید نے میری خاطر اپنا آبائی گھر چھوڑ کر دوسرے نسبتاً اچھے علاقے میں گھر لے لیا تاکہ جہاں کوئی مجھے میرے ماضی کا تانا نہ دے سکے اور میرے ماضی سے واقف ہو۔ میں جو محبت کے نام پر سب کچھ لٹا چکی ہوں، میرا شوہر میرے ماضی سے اچھی طرح واقف ہے، پھر بھی آج تک مجھ سے کبھی کوئی ایسا سوال نہیں کیا جو مجھے اذیت دے۔ میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے جان ہتھیلی پر لے کر پھرتا ہے۔ میں کیسے کہوں کہ مرد قربانی نہیں دیتا؟ جتنی مرد قربانی دیتا ہے شاید عورت اتنی قربانی دے ہی نہیں سکتی۔ قیصر نے میری خاطر اپنا وہ سب کچھ قربان کیا جو عورت ہونے کے ناطے مجھے کرنا پڑتا تو شاید میں نہ کرتی، جبکہ میرے ماموں نے اپنی بہن کی خاطر اپنی اولاد کی خوشیاں قربان کر دی۔ کوئی عورت اپنی اولاد کی خوشی کسی بھی رشتے کی خاطر قربان نہیں کر سکتی۔ اب ایک دوسرا واقعہ سنیں۔ میری ایک دوست جس کا نام عبیرہ حسن ہے، اس نے ایک بہت بڑے جاگیردار سے شادی کی تھی۔ شادی کے بعد جب عبیرہ پہلی بار امید سے ہوئی تو کچھ ایسی پیچیدگیاں بن گئی کہ بچے اور ماں میں سے صرف ایک کو بچانا ممکن تھا۔ ماں یعنی عبیرہ کو بچانے کی صورت میں وہ دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ عبیرہ کے شوہر کو پتا تھا وہ کروڑوں اربوں کی جاگیر کا مالک ہے۔ اگر آج بچہ نہیں بچے گا تو لاوارث مرے گا، اس کی جاگیر غیروں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی۔ اسے اپنی نسل آگے بڑھانے کے لیے ہر حال میں بچے کو بچانا ضروری تھا، مگر اس کے باوجود اس نے اپنا بچہ قربان کر اور عبیرہ کی جان بچا لی۔ یعنی اس نے لاوارث مر جانا، اپنی جاگیر جائیداد غیروں کے ہاتھوں دے دینا، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیدا ہونے والے بچے کی موت کے پروانے پر دستخط کر دینے گوارا کر لیے، مگر اپنی شریک حیات عبیرہ حسن کی زندگی بچا لی۔ آج وہ عبیرہ کس منہ سے کہہ سکتی ہے کہ مرد قربانی نہیں دیتا؟ اگر عبیرہ کے شوہر کی جگہ عبیرہ یہ فیصلہ کرتی تو فیصلہ مختلف ہوتا، کیونکہ ایک ماں کبھی اپنی اولاد کا مرنا گوارا نہ کرتی۔ ہماری ہی برادری میں 2 بہن بھائی تھے۔ بہن کا نام لائبہ اور بھائی کا نام شعبان تھا۔
لائبہ 7 سال اور شعبان 12 سال کا تھا جب وہ یتیم ہوئے۔ ان کے والدین روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے۔ کچھ عرصہ ننیال نے کفالت کرنے کے بعد ہاتھ کھڑے کر دیے تو دھدیال والوں نے سنبھالا دیا، مگر جلد ہی انہوں نے بھی چلتا کر دیا۔ شعبان اپنی بہن لائبہ کو لے کر اپنے گھر آ بسا اور محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنی بہن کا پیٹ پالنے لگا۔ شعبان نے اپنی بہن کے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے 12 گھنٹے مزدوری کی، جہاں تک ممکن تھا اس کو ہر آسائش دی، مگر ایک دن لائبہ بیمار تھی۔ شعبان گھر آیا، جب لائبہ کی حالت دیکھی تو بنا پسینہ خشک کیے نہا کر لائبہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ لائبہ کی حالت تو سنبھل گئی، مگر شعبان کی گردن کے پٹھوں میں ہمیشہ کے لیے کھچاؤ پیدا ہو گیا اور وہ معذور ہو گیا، اور لائبہ جس کی بیماری کو شعبان ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہ کر پایا اور بدلے میں عمر بھر کی معذوری قبول کر لی، اس نے اپنی زندگی اپنی بہن کی خاطر عذاب کر لی۔ آج وہ بہن لائبہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ مرد قربانی نہیں دیتا؟ تحریر کے آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ جتنی قربانی مرد دیتا ہے، عورت اتنی قربانی کبھی نہیں دے سکتی۔ عورت کو شوہر اور اولاد میں سے ایک چننا پڑے تو عورت اولاد چنے گی، مگر مرد بیوی اور اولاد میں سے بیوی کا انتخاب کرے گا۔ اگر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا مرد بیچارہ ساری زندگی قربانی دیتا ہے، کہیں خوشیوں کی، کہیں خواہشات کی، کہیں صحت کی، کہیں زندگی کی، کہیں رشتوں کی اور کہیں اپنی عزت نفس کی۔ اگر کوئی دلیل سے رد کر سکتا ہے کہ نہیں مرد قربانی نہیں دیتا تو کر کے دکھائے۔ خدا را عورت کی نفسیات سے زیادہ مرد کے احساسات سمجھے۔